مجھے کسی غیب کی جنت کی ضرورت نہیں، خود اپنی جنت بناؤں گا۔ تمہارے رب نے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اس سے بہتر جنت میں نے زمین پر کھڑی کر دی ہے۔ مجھے ایک بار اپنی جنت میں جانے دو۔ وہ بادشاہ جس نے زمین پر جنت تعمیر کی لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو سکی۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت اور منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے کو جو ایران کا حاکم تھا کہلا کر بھیجا کہ جتنا سونا اور چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بانجے نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو
याकूत और हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया गया और अतराफ व जवानिब से खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया। ये अजीम व शान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शद्दाद की उम्र 900 साल थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को इसकी तकमील की इतला दी गई। इतला मिलते ही शद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि उसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। उसने शद्दाद को पुकार कर कहा, शद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तू मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद का रुआं रुआं कांपने लगा और उसने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे कम अज कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। मलकुल मौत ने इजाजत न दी। चुनाचा शद्दाद घोड़े से गिरा और मर गया और उसके लश्कर ने एक आसमानी चंगार सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में खत्म हो गया।